اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ دورہ سرفناف کی دوسری کلاس میں ہم حاضر ہیں۔ رمضان شریف کے بابرکت لمحات ہیں۔ اللہ کریم ان لمحات کا صدقہ ہمیں فہم قرآن میں آسانیاں نصیب فرمائے، شرح صدر عطا فرمائے، علم دین سیکھنا سمجھنا ہمارے لیے آسان اور نافع فرمائے۔ چلتے ہیں اپنے اسباب کی طرف۔ کل جو ہم نے سبق پڑھا، ابتدا کی تھی ہم نے علم صرف سے۔ علم صرف کی تعریف ہم نے آپ کے گوش گزار کی تھی کہ علم صرف وہ علم ہے جس میں وہ قوانین بیان کیے جاتے ہیں کہ جن قوانین سے ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ بنانے اور اس میں تبدیلی تغیر کے طریقے بیان کیے جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پریکٹیکلی جو علم صرف کا ہمارے اجمی لوگوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ علم صرف یاد کر لینے سے، پڑھ لینے، پروننسیشن میں آسانی ہو جاتی ہے، ہماری ادائیگی کلمات کی درست ہو جاتی ہے، ہمارے الفاظ درست ادا ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ ہر ذی شعور بندہ یہ جانتا ہے کہ ادائیگی کی درستگی کے لیے زبان کا استعمال ضروری ہے۔ ایڈ کرتا چلوں، جہاں ہمارے ہاں لینگویج کورسز ہوتے ہیں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وہاں جو کلاسز ہوتی ہیں دو ہوتی ہیں، ایک کلاس کہلاتی ہے اور دوسری کلاس کنورسیشن کلاس کہلاتی ہے۔ اور جو میرا تجربہ ہے، شاید آپ بھی اس سے اتفاق کریں، گرامر کلاس سے انگلش سیکھنے والے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، کنورسیشن کلاس سے انگلش زیادہ لوگ سیکھ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اسپیکنگ ہوتی ہے، بولنا ہوتا ہے، محاورہ سیٹ کرنا ہوتا ہے، جتنی زبان جاتی ہے اتنی ادائیگی درست ہو جاتی ہے۔ تو علم صرف میں زبان کھولنے کی عادت بنائیں، بولنے کی عادت بنائیں، جتنا بولیں گے تھیوری سے زیادہ پریکٹیکل پہ آپ توجہ دیں گے تو آپ کو اللہ نے چاہا تو بہت جلد بآسانی آپ کے لیے یہ صرف اور ادائیگی کرنا آسان ہو جائے گا۔ پھر ہم اسباب کی طرف گئے تھے تو لفظ کی ہم نے دو قسمیں پڑھی تھیں، ایک بامانہ، ایک بے معنی۔ بے معنی کو تو محمل کہتے ہیں اور با معنی کو مستعمل کہتے ہیں۔ بامانہ کو مستعمل کہتے ہیں، دو قسمیں ہیں، ایک مفرد ایک مرکب۔ مفرد سنگل لفظ کو کہتے ہیں، اکیلے بامانہ لفظ کو مفرد کہتے ہیں، اور ایک سے زائد الفاظ آ جائیں تو ان کو مرکب کہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، لفظ کی بات ہم کر رہے ہیں، حرفوں کی بات نہیں کر رہے۔ بامانہ لفظ آئے اکیلا تو اس کو مفرد کہتے ہیں، اور ایک سے زائد آ جائیں تو انہیں مرکب کہتے ہیں۔ مفرد کی پھر ہم نے تین قسمیں بنائی تھیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم، فعل اور حرف۔ اسم بامانہ بلا زمانہ لفظ ہوتا ہے، اور فعل بامانہ با زمانہ لفظ ہوتا ہے، اور حرف اپنا معنی اکیلے سے نہیں دے سکتا، کسی کے ساتھ ملتا ہے تو اپنا معنی دیتا ہے، زمانہ بھی اس میں نہیں ہوتا۔ یہ ان کی ڈیفینیشن کہہ لیں، پہچان کہہ لیں۔ اس کے آگے ہم نے تھوڑی سی گفتگو کی تھی کہ یہی لفظ مفرد جس کو کلمہ بھی کہتے ہیں، یہ جو ابھی ہم نے اسم، فعل، حرف پڑھا، یہ 6 اقسام تھیں۔ علم صرف والے کہتے ہیں اس کی 6 اقسام بھی ہوتی ہیں۔ 6 اقسام کیسے ہوتی ہیں؟ کہا کہ یہ جو لفظ مفرد ہوتا ہے کا ہوتا ہے مجرد اور مزید فی۔ مجرد اور مزید فی۔ مجرد وہ ہوتا ہے جس میں صرف اس کے اپنے حروف اصلیہ ہوں، کوئی ایکسٹرا، کوئی زائد حرف نہ آئے، اور مزید فی وہ ہوتا ہے کوئی زائد حرف بھی آئے۔ اچھا، یہ دو ہو گئی۔ ان دو میں 3 کو ملٹی پلائی کرنا پڑے گا ہمیں، کیونکہ لفظ 3 طرح کے ہوتے ہیں، ثلاثی، رباعی اور خماسی۔
ثلاثی 3 حرف والا، رباعی 4 حرف والا، خماسی 5 حرف والا. ان تین کو 2 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 6 آئے گا. 6 اقسام کو 6 اقسام کہتے ہیں، یعنی ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی. یہ 6 اقسام بنتی ہیں. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مجرد اور مزید فی کو پہچاننے کے لیے، ویسے تو کتابوں میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کے حروف اصلیہ نکالیں اور پھر چیک کریں، تو وہ چیک کرنا ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے. میں نے باب لکھوا دیے تھے کہ ان بابوں کو اگر آپ یاد کر لیں تو جو مجرد کے پورشن میں لفظ آئیں گے وہ سارے آپ آنکھیں بند کر کے کہتے جائیں گے یہ مجرد ہے، اور جو مزید فی کے پورشن کے لفظ آئیں گے ان سب کو آپ بولیں کہ یہ مزید فی ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ مجرد میں 6 باب لکھوائے تھے ہم نے، اور مزید فی میں 12 باب لکھوائے تھے ہم نے. اس کے آگے ہفت اقسام. ہفت اقسام میں لفظ مفرد جس کو ہم نے کلمہ کہا، حرف علت ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے یہ تقسیم ہوتی ہے. بنیادی طور پر ہم نے کہا تھا کہ اس کو چیک کریں کہ اس میں حرف علت ہے یا نہیں ہے. اگر حرف علت ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ معتل. ٹھیک ہے. اور اگر حرف علت نہ ہو تو پھر چیک کریں گے اس میں حمزہ ہے یا نہیں. اگر حمزہ ہے تو اسے محموز کہتے ہیں، اور اگر حمزہ نہ ہو تو پھر چیک کر لیں اس میں 2 حرف ہم جنس ہیں یا نہیں. اگر 2 حرف ہم جنس ہیں تو اسے مضاعف کہتے ہیں، اور اگر ہم جنس نہیں ہیں تو یہ صحیح ہوتا ہے. ممکن ہے کسی نے آپ سے پوچھا ہو تو یہ ڈیفینیشن یاد ہونی چاہیے. مضاعف کسے کہتے ہیں؟ جس میں 2 حرف ہم جنس ہوں. محموز کسے کہتے ہیں؟ جس میں حمزہ ہو. اور معتل کسے کہتے ہیں؟ جس میں حرف علت آ جائے. اور صحیح وہ ہوتا ہے جو نہ مضاعف ہو، نہ محموز ہو، اور نہ ہی معتل ہو. اچھا، معتل کی پھر 2 قسمیں بنتی ہیں، 1 حرف علت ہے یا 2 حرف علت ہے. اگر 2 حرف علت ہوں تو ان کو کہتے ہیں لفیف. اگر دونوں جڑ کے آ جائیں تو مقرون، اور الگ الگ آ جائیں تو لفیف مفروق. اچھا، 1 حرف علت ہو تو فا میں ہوگا، عین میں ہوگا، یا لام میں ہوگا. فا میں ہو تو معتل الفا، عین میں ہو تو معتل العین، اور لام میں ہو تو معتل اللام. ان کے دوسرے نام بھی ہیں. مثال اجوف، ناقص. مثال اجوف اور ناقص. اچھا جی، اسی طرح محموز کی بھی 3 قسمیں بن جاتی ہیں، محموز الفا، عین اور لام. اچھا، مضاعف کی بھی 2 قسمیں بنتی ہیں، مضاعف ثلاثی اور مضاعف رباعی. اس کے بعد آخری گفتگو میں نے ایک پیٹرن، ایک سیکوینس آپ کو دینے کی کوشش کی تھی. وہ پیٹرن کیا تھا؟ آپ کو کہا تھا کہ ایک ضمیر یاد کر لیں. 14 صیغاز ہیں، یہ الفاظ ہیں، 14 الفاظ ہیں. جس ترتیب سے آپ کو یاد کروانے کی کوشش کی ہے، کوشش کریں کہ اسی ترتیب سے آپ یاد کر لیں. اگر آپ نے اس کو بار بار دیکھا ہوگا، دہرانے کی کوشش کی ہوگی، تو مجھے بہت امید ہے کہ آپ کو یہ 14 الفاظ یاد ہو گئے ہوں گے. اچھا، تھوڑی سی میں اگر اس پہ پریکٹس کرنے کی کوشش کروں، یہ ایک لفظ میں نے لکھا ہے انتن. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ صیغہ کون سا ہے؟ انتن، یہ صیغہ کون سا ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ لکھ کے بتانا پڑے گا. جمع مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر. ٹھیک ہے، یہ یعنی چوتھی لائن آخری صیغہ ہے. ویری گڈ. جمع مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر. دیکھیں، پہلی لائن، دوسری لائن، تیسری، چوتھی لائن کا آخری صیغہ تھا یہ جمع مؤنث حاضر. اچھا جی، اگر ہم لکھیں ہما، اسے آپ پہچان سکتے ہیں یہ کہاں کا صیغہ ہے، اور کیا اس کو پڑھیں گے؟ سوری، صیغہ کون سا ہے یہ؟ کیا کہیں گے اس کو؟ جی، تثنیہ. مذکر غائب بھی ہو سکتا ہے، مؤنث غائب بھی ہو سکتا ہے. یہ 2 جگہ پہ استعمال ہوتا ہے. تثنیہ مذکر غائب بھی ہو سکتا ہے اور
मुअन्नस गायब भी हो सकता है। ठीक हो गई बात? अच्छा जी, इसी तरह अना, ये वाला अना वाहिद मुतकल्लिम, वाहिद मुतकल्लिम सेकंड लास्ट सीगा है। लेकिन ये नंबरिंग में साथ आपके जानबूझ के बोल रहा हूं, आपको भी बोलने तो ना, कम से कम पता होना चाहिए, ये आपके जहन में सेट बैठेगी तो आप बाआसानी लफ्ज क्या सीगा दुरुस्त अदा कर सकेंगे। सेकंड लास्ट सीगा है हमारी गर्दान का। ठीक हो गई? अच्छा, और अल्लाह पर रहम फरमाए, अंतो अंतुम, जी जमा मुज़क्कर हाज़िर, यानी थर्ड लाइन का लास्ट सीगा है ये, ऐसे ही ना, थर्ड लाइन का लास्ट सीगा है ये। लाइन से सीगा अगर आपके जहन में बैठता चला जाएगा तो मेरे करीब में चाहा आपको सारे सीगे बआसानी पता चल जाएंगे। मैं फिर एक दफा इसका पैटर्न आपके गोश गुजार करूं। होता क्या है, पहली दो लाइनें यानी नंबर 1 नंबर 2 ये होती है थर्ड पर्सन की, गायब कहते हैं हमारी अरबी की ग्रामर के एतबार से। इन दो लाइनों को गायब कहते हैं। फिर दो लाइनें होती हैं थर्ड और फोर्थ, इनको हाजिर कहते हैं। और उसके बाद एक लाइन आती है 5 नंबर, इसको मुतकल्लिम कहते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है? उसके बाद इस तरह आप ले लें, वाहिद, तस्निया और जमा। तो यूं ये 3 लफ्ज बनते चले जाएंगे। तो दो लाइनें और एक लाइन। एक लाइन में 3 लफ्ज होते हैं। टोटल 5 लाइनें हैं, 15 लफ्ज होने थे, लेकिन आखिरी लाइन से एक लफ्ज छोड़ दिया जाता है तो ये 14 लफ्ज बनते हैं, 14 लफ्ज। और इनको इनकी जगह से याद रखना ये जरूरी होता है ताकि आपका सीगा दुरुस्त रहे। की पहचान इसी से होती है। चलते हैं थोड़ा सा आज के सबक की तरफ। मुझे उम्मीद है कि आपका पिछला सारा एक दफा रिपीट हो चुका है। खुद भी किया करें, दोहराया करें, पढ़ा करें, पढ़ने से इल्म आता है। एक छोटी सी गुफ्तगू, ये जो इस्म होता है, इस्म को इल्म सर्फ वाले इसकी 3 अकसाम बनाते हैं। एक को कहते हैं मस्दर, दूसरे को कहते हैं मुश्तक और तीसरे को कहते हैं जामिद। मस्दर, मुश्तक और, ठीक हो गई बात? मस्दर, मुश्तक और जामिद। मस्दर क्या होता है? मस्दर उर्दू में एक लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, सुदूर। सुदूर, सादिर होना। ये हमसे काम सादिर नहीं हुआ, मतलब हमसे नहीं निकला। सुदूर का माना होता है निकलना, मस्दर का माना है निकलने की जगह। इसका मतलब ये होता है कि ये ऐसा इस्म होता है जिससे आगे कई सारी चीजें निकल के जा रही होती हैं। ये चश्मा बनता है, आगे पूरे आगे चीजें निकलती चली जाती हैं। मस्दर, निकलने की जगह, ये वो इस्म होता है जिससे बहुत कुछ आगे निकलता है। जैसे दरबुन, मिसाल, कल हमने इल्मुन लिखा था, तो दरबुन ये मस्दर है। इसके आगे इससे दाराबा भी निकलेगा, इससे दारिबुन भी निकलेगा, बहुत कुछ निकलेगा जब हम पढ़ते चले जाएंगे। मदरूब भी निकलेगा, ये सब इसी से निकलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दरबुन है ये मस्दर है। अच्छा, जो मस्दर होता है उसके पीछे कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि वो भी किसी से बन के आए, यानी मस्दर का बाप कोई नहीं होता, इसकी औलाद आगे बहुत सारी होती है। ठीक हो गई बात? इसका बाप कोई नहीं होता, इसकी बैक में कोई नहीं होता, ये खुद से है और इसके आगे बहुत कुछ निकलेगा, इसलिए इसको मस्दर कहते हैं। डेफिनेशन याद हो जाएगी। ये वो लफ्ज होता है जो खुद किसी से नहीं बनता लेकिन इससे आगे बहुत कुछ बनता है। चलें, मुश्तक,
یہ وہ لفظ ہوتا ہے جو مصدر سے بنتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مصدر سے بنتا ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ جیسے دربن سے آپ بنائیں گے ضارب، ضارب کو آپ بولیں گے مشتق، یعنی یہ مصدر تھا اور یہ جو کچھ بن رہا تھا یہ بننے والا مشتق ہوگا. مصدر سے جو کچھ بنتا ہے اس کو مشتق کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس کا باپ پیچھے موجود ہے، اس کی نسل مصدر سے چلے گی. چلے ضارب. اچھا ایک چھوٹا سا پوائنٹ اور بھی یاد رکھتے چلے جائیں، چونکہ ہم اسم کی بات کر رہے ہیں تو 6 اسم مشتق ہوتے ہیں مصدر سے. کتنے؟ 6. تفصیل انشاءاللہ ان قریب آ جائے گی، بالتفصیل آ جائے گی. ابھی ان کے اگر میں نام بھی ذکر کروں گا تو پھر اس میں گفتگو کرنی پڑے گی اور وہ آگے کی باتیں ہیں. یہاں آپ صرف یہ فگر یاد رکھیے گا، 6 اسماء کو اس میں مشتق کہا جاتا ہے. یہ بھی ہم یاد کر لیں گے تو یہ کوئی طلبہ چھوڑا کام نہیں ہے. اچھا جی، جامد. جامد وہ اسم ہوتے ہیں عربی میں کہ جو نہ مصدر ہوتے ہیں نہ مشتق ہوتے ہیں. یعنی جامد کہتے ہیں جمع ہوا، پابند. ٹھیک ہو گئی نا؟ نہ اس کے آگے کوئی نہ اس کے پیچھے کوئی چھڑا، نہ اس کا پیچھے کوئی خاندان ہے نہ آگے کوئی نسل ہے اس کی. یہ اکلوتا ہوتا ہے. جیسے زید، تو یہ آپ کہیں گے کہ یہ جو زید ہے یہ کسی سے نہیں بنا اور اس کا آگے بھی کوئی صیغہ نہیں بن سکے گا، نہ اس کے آگے کوئی اس کی برانچ چلے گی نہ اس کے پیچھے سے کوئی لائن چل رہی ہے. اس کو کہتے ہیں جامد. تو یہ 3 ٹرمز یاد رہیں گی، مصدر، مشتق اور جامد. مصدر وہ ہوتا ہے جو خود کسی سے نہیں بنتا لیکن اس سے آگے بہت کچھ بنتا ہے. مشتق وہ ہوتا ہے جو مصدر سے نکل کر بنتا ہے. اور جامد وہ ہوتا ہے جو نہ کسی سے بنتا ہے اور نہ اس سے کچھ بنتا ہے. ویری گڈ. چلے جی، اب چلتے ہیں ہم اپنے کل والے سبق سے آگے. یہ جو فعل ہوتا ہے، فعل، اسم، فعل، حرف. فعل بنیادی طور پر 3 ہے: ماضی، مضارع اور امر. انگلش گرامر اور عربی گرامر میں تھوڑا سا فرق رکھتے ہیں. یہ زمانے کے حساب سے ہی ہے. ہمارے انگلش والے کہتے ہیں پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر. عربی والا تھوڑا سا اس کو چینج کرتا ہے، وہ کہتا ہے پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر، اور یہ آرڈر، امر، یہ اس کو تھوڑا سا الگ رکھتے ہیں کیونکہ ان کے پڑھنے اور بنانے کا انداز تھوڑا سا الگ ہے. یہ جو مضارع ہوتا ہے یہ 2 زمانوں کو بیان کرتا ہے. آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے، آپ جو کر لیں. یہ مضارع جو ہے یہ 2 زمانوں کو ڈکلیئر کرتا ہے، یعنی پریزنٹ اینڈ فیوچر. جب ہم گردان یاد کریں گے تو آپ کو اس کا ترجمہ بھی بتائیں گے. ابھی آپ مثال کے طور پر دیکھیں، اگر لکھا ہو یعلم، یعلم کا لفظ تو سمجھتے نا، علم یعلم، معلم لفظ بنتا ہے. یہ ایک مضارع لکھا ہے میں نے، پڑھیں گے تو آپ کو یاد بھی ہو جائے گا، یعلم. اب جب یہ لفظ ہمارے سامنے آئے گا تو اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، یعنی یہ 2 زمانوں کو شو کر رہا ہوگا. یا تو آپ پریزنٹ کا ترجمہ کر لیں یا فیوچر کا کر لیں، دونوں کا آپشن آپ کے پاس ہوتا ہے. جیسی آپ کی گفتگو چل رہی ہوتی ہے ویسا آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں وہ سکھاتا ہے، وہ سکھاتا ہے، اور یہ بھی کر سکتے ہیں وہ سکھائے گا. یعنی مضارع جو ہوتا ہے پریزنٹ اینڈ فیوچر دونوں کو بیان کرتا ہے، اور ماضی پاسٹ کو، اور امر میں آرڈر ہوتا ہے، کوئی کام کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. تو بنیادی طور پر 3 فعل صرف والے بیان کرتے ہیں. اچھا، یہ جو 3 ہیں ان تینوں کو پھر 2 طرح بیان کرتے ہیں. یہ انگلش گرامر والے بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایکٹیو وائس، پیسو وائس. ہمارے یہ والے کہتے ہیں معروف اور مجہول، معروف اور مجہول. جب ہم سمپلی جملہ بولتے ہیں، یہ جو انگلش گرامر والے ہمارے دوست اس میں موجود ہیں تھوڑا سا توجہ دیجیے گا.
جب ہم بولتے ہیں کہ زید سیب کھاتا ہے تو یہ ایکٹیو وائس ہوتا ہے پیسیو وائس ہوتا ہے؟ ایکٹیو وائس. ٹھیک ہو گیا نا؟ یعنی جب ہم سبجیکٹ شو کر رہے ہوتے ہیں اور جو اس کا ریئل سبجیکٹ ہوتا ہے ہم اس کی طرف ہی اس کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ایکٹیو وائس. عربی گرامر والا اس کو کہتا ہے معروف یا معلوم بھی کہتے ہیں بعض کتابوں میں. معلوم یا معروف یہ ایکٹیو وائس ہوتا ہے. زید سیب کھاتا ہے یا زید نے سیب کھایا، نسبت جب فاعل کی طرف ہو، جب فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو یعنی کام کرنے والا بھی ساتھ ذکر ہو رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں یہ فعل معروف ہے یا فعل معلوم ہے. اور اگر فاعل کی طرف نسبت نہ ہو، صرف مفعول کی طرف نسبت کر دی جائے تو اسے انگلش والا کہتا ہے پیسیو وائس اور عربی گرامر والا کہتا ہے مجہول. ٹھیک ہو گئی؟ یہاں بھی مضارع معروف مضارع مجہول، امر معروف امر مجہول، یہ دو لفظ یاد رکھ لیں گے. ہے جی، یہ دو لفظ آپ یاد رکھ لیں گے، معروف مجہول یاد ہی ہوں گے. آپ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور دو دو لفظ یاد رکھنا تو کوئی مشکل کام ہی نہیں. اب ہم چلتے ہیں تھوڑا سا اس سے آگے. یہ تین فعل اور تین فعلوں کو دو دو طرح یہ ادا کرتے ہیں، ایکٹیو وائس پیسیو وائس یا معروف اور مجہول. اب ہے آپ کی صرف کا اصل کام. فعل ماضی معروف ہے جی، فعل ماضی معروف، اس کے ترتیب سے وہی 14 صیغے ہوتے ہیں، 14 وہی ترتیب ہوا والی. ضربہ سے شروع ہوتا ہے، ضربہ ضربہ اور ضربو، ضربت ضربتا اور ضربنا. اس پہ آپ کو تھوڑی سی توجہ دینی پڑے گی، ساتھ کے ساتھ آپ دہراتے بھی جائیں گے اور اللہ آپ پہ رحم فرمائے پڑھتے بھی جائیں گے. اچھا، دو لائنیں ہو گئی. پھر تھرڈ لائن ضربتا ضربتی، سوری ضربتا ضربتما اور ضربتم، ضربتی ضربتما اور ضربتن اور ضربتو اور ضربنا. دیکھیں پوری سیٹنگ کے ساتھ اسی ترتیب سے صیغے آئے ہیں، اسی جگہ پر. صیغہ پہچاننے کے لیے آپ کو لفظ کی جگہ کا پتہ ہونا ضروری ہے. لفظ کی جگہ کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ جب آپ کے ذہن میں پارٹیشن ہوتی ہے. کہیں کسی کتاب میں نے پڑھا تھا کہ جب بھی کوئی چیز آپ کو یاد کرنی ہوتی ہے تو آپ اپنے ذہن کے پارٹیشن کیجئے، مثال بنانے کی کوشش کیجئے، جگہ بنانے کی کوشش کیجئے. یہ پہلی دو لائنیں ہیں غائب، پھر دو لائنیں ہیں حاضر کی، پھر ایک لائن ہے متکلم کی. جب ہر لائن میں 3 لفظ ہیں تو واحد، تثنیہ اور جمع، یہ ترتیب سے پیٹرن بنا کے آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو لفظ اپنی جگہ سے آپ کے پاس آئے گا. اچھا، اس میں ایک گردان اگر یاد ہو جائے ماضی کی، ہم نے باب یاد کیے ہوئے ہیں 18. کتنے؟ 18 باب کل جو میں نے نام لکھوائے تھے. تو وہ 18 کے 18 باب جو ہوتے ہیں وہ فعل بنتے ہیں، ان سے فعل ماضی بنتا ہے. 18 باب کی فعل ماضی ہمیں یاد ہو سکتی ہے اگر ایک گردان یاد ہو جائے. آپ یقین مانیں، اگر ابھی آپ اس کو کلیئر کر جاتے ہیں نا، جو نئے طلبہ ہیں وہ بھی اور پرانوں کو تو ویسے ہی یاد ہوگی، تو با آسانی یہ آپ کا کلیئر ہو جائے گا. ضربا ضربا ضربو.
ضربا ضربا ضربو ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن ضربتو ضربنا ضربا ضربا ضربو ضربا ضربا ضربو. پہلے لفظ میں صرف 3 حرف ہیں، تینوں پر ہم نے زبر لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہو گئی. دوسرے لفظ میں الف کا اضافہ ہوا ہے، یہ علامت ہوتی ہے، اس علامت سے بھی پہچانتے ہیں. تیسرے لفظ میں واؤ کا اضافہ ہوا ہے، چوتھے میں اس تا کا اضافہ ہوا ہے، پانچویں میں وہی تا کے ساتھ الف آ گیا، چھٹے میں ضاد را با کے ساتھ نون کا اضافہ ہوا ہے، ساتویں میں تا، آٹھویں میں تما، نویں میں تم. یہ علامات ہیں جو میں ابھی ذکر کر رہا ہوں. 10ویں میں تی، 11ویں میں تما، 12ویں میں تنا، 13ویں میں تو اور 14ویں میں نا. یہ تو علامات اپنے ذہن میں اچھے سے بٹھا لینی چاہیے تاکہ آسانی سے آپ کا یہ صیغہ اس کا پہچانا جا سکے. تو تھوڑا سا دہرائیں یا آ جائے گی آپ کو. ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن ضربتو ضربنا. اب دیکھیں تھوڑی سی ہمیں توجہ دینی پڑے گی، خصوصاً خواتین کے لیے بھی یہ توجہ والی بات ہوتی ہے، کیونکہ ان کی قرآن پاک میں جو حرکات ہوتی ہیں ان کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور یہ جو باہر کے دیگر ممالک کے لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی چونکہ اپنا لہجہ عرب انگلش والا زیادہ ہوتا ہے عرب سے ہٹ کر، تو انگلش والے لہجے میں بھی حرکات پہ پریکٹس بڑی ضروری ہوتی ہے. یہ لفظ اور یہ لفظ کتنا فرق ہے، یہ نہیں کھینچے گا یہ کھینچے گا. ضربا ضربا صیغہ بدل جاتا ہے، صیغہ بدلنے سے میننگ بدلتے ہیں. یہ واحد کا صیغہ ہے، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے. جب آپ نے بولا ضربا تو اس کا معنی تھا اس ایک نے مارا، اس ایک مرد نے مارا. اور جب آپ نے کر دیا ضربا اس کا ترجمہ بنا ان دو نے مارا، اس ایک نے مارا ان دو نے مارا. ضربا ضربا. یہ لفظ دیکھیں ضربنا، اس کا ترجمہ بنتا ہے ان سب نے مارا. یہ لفظ ہے ضربنا، صرف فرق ہے الف کا، اس کا معنی ہے ہم نے مارا. دونوں کا فرق دیکھیں کتنا ہے. تو حرکات کا یہ فرق آتا ہے، اسی لیے ہم عربی پڑھنے والوں سے یہ کہتے ہیں کہ یہ والی گردانیں تو ایسے یاد کریں کہ آپ کے سوتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ آپ کی زبان پہ پکی پکی رواں ہو. ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن ضربتو ضربنا ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن ضربتو ضربنا. ٹھیک ہو جائے گی بات. اچھا علامتیں اس کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیں. یہ جو تو ہوگا ضربتو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہوتا ہے، میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے. میں، تو کا معنی میں، تو کا معنی میں، نا کا معنی ہم، تو میں نا ہم. یہ قرآن پاک میں بہت ساری جگہ پہ آئے گا، اور اگر آپ کو یہ یاد رہیں گی تو پھر آپ ہر جگہ پہ صیغہ پہچانیں گے اور مطلب آپ کا درست رہے گا. تی تو ایک عورت، تی تو ایک عورت، تما تم دو عورتیں، تمنا تم سب عورتیں، تا مرد، تما تم دو مرد، تم سب مرد. تا ساکن ہے یہ، وہ ایک عورت. دربتا وہ دو عورتیں. یہ نون دربنا وہ سب عورتیں بغیر کسی علامت کے. یہ واحد کا صیغہ وہ ایک مرد، الف کے ساتھ وہ دو مرد، اور واؤ کے ساتھ وہ سب مرد.
اس کو اگر آپ علامات سے بٹھانا چاہیں ذہن میں بٹھائیں، آپ اس کو گردان یاد کر کے اپنے ذہن میں بٹھانا چاہیں تو بٹھائیں، آپ اس کو صیغے کی پریکٹس سے بٹھانا چاہیں تو بٹھائیں۔ 2 ہینڈ رائز ہیں، اللہ خیر کرے۔ جی 12 نمبر، بیٹا میسج پہ ہی کر لیتے تو اچھا نہیں تھا؟ آپ لکھ کر اگر بات کرتے تو اچھا نہیں تھا؟ ٹوینٹی ون آپ کو تو میرا خیال ہے لکھ کر ہی بات کرنی پڑے گی۔ جی غائب و حاضر کے صیغے مذکر و مؤنث واحد تثنیہ جمع سب کے لیے ہیں، الگ الگ کیوں نہیں؟ اور تثنیہ متکلم بھی کیوں نہیں؟ چلے میں عرض کر دیتا ہوں، لیکن جو ڈیپ کے سوالات ہوتے ہیں، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ کامن گفتگو تو ہم اس دورے میں کریں گے، لیکن جو گہرائی ہوتی ہیں وہ ہمارے پرسنل پہ آ جائیں۔ جی پہلا بات انہوں نے پوچھی ہے کہ اس کے 2 لائنیں کیوں نہیں بنائی متکلم کی؟ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے جو بات کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ تو 110% کلیئر ہوتا ہے، کیونکہ وہ بول رہا ہوتا ہے فرسٹ پرسن، اس کا یہ مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ مرد ہے یا عورت۔ وہ جب میں بولتا ہے تو میں مرد اور عورت دونوں کو کلیئر کر دیتا ہے، لیکن باقی میں سامنے والے کو بات کلیئر کرنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کا جینڈر مینشن کیا جائے، بتایا جائے کہ وہ کون ہے، اسی لیے یہاں پر صیغے الگ الگ آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک اور بات کی ہے، صیغے کے مطابق ترجمہ کرنے میں کیسے مضبوطی آئے گی؟ ابھی تو ہم نے ترجمہ کرنے کا آپ کو طریقہ بتایا ہی نہیں، ابھی صرف آپ کو صیغہ پہچاننا ہے۔ صیغہ پہچاننے میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ صیغہ جمع مذکر غائب، یعنی کوئی بندہ آپ سے پوچھے یہ جو ضرب تم ہے کون سا صیغہ ہے، تو آپ اس نقشے کو اپنے ذہن میں لائیں، 9 نمبر صیغہ ہے اور یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، یوں آنا چاہیے آپ کے ذہن میں۔ کوئی آپ سے پوچھے ضرب تما کون سا صیغہ ہے، آپ کے ذہن میں فوراً آ جانا چاہیے 8 نمبر اور 11 نمبر صیغہ ہے تثنیہ مذکر حاضر کا بھی صیغہ بنتا ہے، مؤنث حاضر کا بھی صیغہ بنتا ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے ضربہ کون سا صیغہ ہے، تو آپ اسے ابھی آج کے سبق تک آپ یہ کلیئر کریں گے کہ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ ابھی صیغے کے پہ پریکٹس کریں۔ جب آپ کے ذہن میں یہ پیٹرن ہوتا ہے، نقش ہوتا ہے، لائنیں کلیئر ہوتی ہیں اور اس کا اسپیس جگہ کلیئر ہوتی ہے کہ یار اس کی جگہ کون سی ہے، تو اس جگہ کے اعتبار سے پھر آگے ہم ترجمہ بھی بتا دیں گے کہ کس کا کون سا ترجمہ بنے گا۔ ظاہر ہے جو صیغہ بنے گا اس کے حساب سے ہی ہم ترجمے پر گفتگو کریں گے۔ ٹھیک ہوگی یہ بات؟ اب یہ ہے ماضی، اس کو آپ ایک دفعہ اور غور سے دیکھیں پھر میں اگلی بات کروں۔ ٹھیک ہے، ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، یہ ماضی فعل ماضی معروف ہے، یہ فعل ماضی معروف، اس پورے کو کہا جاتا ہے یہ گردان ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی ماضی کے 2 اسٹائل اور آتے ہیں۔ اسٹائل کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ آپ کا کوئی چیز بدل جائے گی، مشکل ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ صرف کیا ہوگا، یہ جو آپ کا عین کلمہ ہے، یہ والا عین، اس پر زیر بھی آ سکتی ہے، پیش بھی آ سکتی ہے، زبر، یعنی 3 اسٹائل بن جائیں گے۔ اب یہ صرف یہ والی جو چینجنگ ہے نا، اس کو چینجنگ نہیں کہتے، یہ کہتے یعنی ملتے ہیں آپ سے ایک بریک کے بعد، اگلے 2 منٹ میں دوبارہ آپ لنک جوائن کیجئے گا، وقت بھی ختم ہو رہا ہے اور کسی کا میسج آیا ہے کہ ویڈیو رک گئی ہے۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، فی امان اللہ۔